نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ، کافروں سے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور سمجھے جانے والے جو لوگ ہیں، کمزور جو لوگ ہیں مردوں میں، عورتوں میں اور ولدان لڑکوں میں. الذین یقولون، کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور لڑکے جن کے پاس دھن دولت نہیں ہے، ان پر جو ہے کفار کے مظالم ٹوٹ رہے ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے اہل جو ہیں، جس کے رہنے والے جو ہیں ظلم کرنے والے ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک والی عطا فرما. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، جو ہمارا مددگار ہو. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارا سرپرست عطا فرما. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا، اور کافر لوگ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جنگ کرتے ہیں کافر لوگ شیطان کے راستے میں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے دوستوں کو قتل کرو، شیطان کے دوستوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ان سے جنگ کرو. ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر اور قید جو ہے وہ ضعیف ہو کر رہنے والا ہے، کمزور اور ناکام اور خائب و خاسر ہو کر رہنے والا ہے. الم تر الی الذی قیل لهم کفوا ایدیکم، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین قیل لهم، ان لوگوں کی طرف جن سے کہا جاتا ہے، جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھ روک لو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ لکھی گئی. اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے اس طرح ڈرتی ہے کخشیت اللہ، اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح لوگوں سے ڈرتی ہے. او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتی ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر تو نے جنگ کیوں نافذ کر دی، جنگ کیوں مسلط کر دی، کیوں لکھ دی جنگ ہم پر. لولا اخرتنا الى اجل قریب، اگر تو نے ہمیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرماؤ کہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت میں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں گھیر لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم بروج مشیدہ میں، تہخانوں میں جو مضبوط تہخانے ہیں ان میں بھی تم اگر رہو تو موت وہاں بھی آ کر تمہیں گھیر لے گی، پکڑ لے گی. موت سے کہیں بچ نہیں سکتے. کسی جائے پناہ گاہ میں جا کر تم، کسی جائے پناہ میں پہنچ کر تم یہ سمجھو کہ موت یہاں نہیں آئے گی، یہ تمہاری غلط خیالی ہے، خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر ان کو کوئی، یہ کفار کی بات ہے، کفار کو اگر کوئی نیکی پہنچتی تو وہ کہتے کہ کفار اور منافقین کیا کہتے، اگر کوئی نیکی پہنچتی ان کو تو کہتے کہ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ یہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف سے ہے، معاذ اللہ.
قل کل من عند اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ ہر ایک چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے. مصیبت ہو، خواہ راحت ہو، اطمینان ہو، خواہ خلفشار ہو، پریشانی ہو یا امن و امان ہو، جو بھی پہنچتا ہے اللہ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے. مصیبت بھی اللہ ہی دیتا ہے، راحت بھی اللہ ہی دیتا ہے. راحت اللہ دیتا ہے اور مصیبت رسول اللہ دیتے ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے. قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات تک نہیں سمجھتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو مصیبت پہنچے، تمہیں جو حسنت پہنچے، بھلائی پہنچے، اچھائی پہنچے، نیکی پہنچے، خوبی پہنچے، کمال پہنچے، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے سننے والے سن لے کہ جو مصیبت پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، وہ تیرے نفس کی کرتوت کی وجہ سے. وارسلناک للناس رسولا، اور اے محبوب ہم نے تو تمہیں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، ان سب کے تم رسول ہو. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے شہید ہونے کے اعتبار سے، گواہ ہونے کے اعتبار سے بس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی، اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی اور اطاعت کر لی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ پھیر لے، اے محبوب آپ کو ہم نے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، طاعت. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے نکل کے جاتے ہیں، آپ کے پاس سے جاتے ہیں منافقین. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کون؟ منافق لوگ، ہیپوکریٹس. منافقت کسے کہتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، دل میں کچھ منہ پر کچھ. منافقوں کے دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا تھا، نفاق بھرا ہوا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی ان کے دلوں میں، اسلام کی مخالفت تھی ان کے دلوں میں، وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسلام کے فالوورز نہیں تھے دل میں. اور زبان پر کلمہ شہادت پڑھتے تھے اور جسم سے روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے. تو فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں تو طاعت، ہم نے اطاعت کی اور اطاعت ہے ہمارے اندر. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، راتوں میں ان میں سے ایک جماعت جو ہے آپ جو نہیں کہتے وہ باتیں لوگوں سے کہتی ہے اور آپس میں کہتی ہیں. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، وہ راتوں میں جو باتیں کرتے ہیں اللہ انہیں لکھ رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ لکھ رہا ہے، اس مراد اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے مصطفیٰ تم منہ پھیر لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہر کام بنائے گا، ہر مشکل آسان کرے گا، ہر بگڑی بنائے گا، ہر شریر کے شر سے اے مصطفیٰ تمہیں اور تمہارے متبعین کو محفوظ رکھے گا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور کرنا چاہیے. 2 آیتیں پڑھیے روزانہ، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے، اور وہ ٹرانسلیشن صحیح ہونا چاہیے اور مستند ہونا چاہیے، معتبر ہونا چاہیے. صحیح آدمی نے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھتا ہے اور علم دین سے واقف ہے اچھی طرح سے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. مستند اور معتبر عالم کا ترجمہ ہونا چاہیے. 2 آیت پڑھیے، ترجمہ صحیح ہو اور اس کی تفسیر بھی ہو تو یہ بہت اچھا ہے. 4 پارے پڑھ لیتے ہیں ایک دن میں، اس سے بہتر ہے کہ 2-3 آیتیں پڑھیں صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. تو قرآن کیا کہتا ہے اس سے واقف ہوں گے آپ. اس طرح روح دین سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے، یہ اسلامی تعلیمات سے آپ واقف ہوتے چلے جائیں گے اور اسلامی مزاج، دین کے مزاج سے واقف ہوتے چلے جائیں گے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، یہ غیر اللہ نے لکھی ہوتی کتاب، تو اس میں کئی اختلافات ہوتے، ایک جگہ کی بات سے دوسری جگہ کی بات ٹکراتی تھی. یہاں کوئی بات کسی سے ٹکراتی نہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب کوئی بات امن کی آتی اور کوئی خوف کی بات آتی، اذاعوا به، وہ اسے پھیلا دیتے. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، اگر یہ اس بات کو لوٹاتے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف
تو جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے جو استنباط کرتے ہیں، مسائل کو نکالتے ہیں ان میں سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا خَلِيلًا، تو اے ایمان والو تم شیطان کی پیروی میں پڑ جاتے سوائے تھوڑے. اللہ کا فضل ہے کہ جو تم شیطان کی پیروی سے بچ گئے، شیطان کی باتوں میں آنے سے، بہکاوے میں آنے سے بچ گئے. فقاتل فی سبیل اللہ، اے محبوب تم جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، آپ تو مکلف ہیں اپنے نفس کے اعتبار تک، دوسرے عمل نہ کریں اس کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. وحرض المؤمنین، اور مومنین کو قتال پر، جہاد پر، جہاد اسلامی پر ابھاریے. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے اللہ، عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمہیں بچا دے. کافر لوگ جو ہیں ان کے شر سے اور ان کی تکلیف سے، اذیت سے تمہیں بچائے. اور واللہ اشد باسن، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت سخت جنگ لڑنے والا ہے. واشد تنکیلا، اور سخت عذاب دینے والا ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شفاعت حسنہ کرے، اچھی سفارش پیش کرے، لوگوں سے اچھی سفارش کرے، اس کے لیے بھی اس کا اجر ملے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بری شفاعت کرے، بری ریکمنڈیشن کرے، اس کا وبال بھی اسے بھگتنا پڑے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر مقیت ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کا جواب دو، یا جو سلام اس نے کیا اسی کو لوٹا دو. کوئی کہے السلام علیکم تو تم بھی کہو السلام علیکم، جواب ہو گیا. کوئی کہے السلام علیکم تم کہو وعلیکم السلام تو جواب ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی کہے السلام علیکم تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ اس سے بہتر سلام ہے. کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بہت بہتر ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر حسیب ہے، حساب لینے والا ہے ہر شے کا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا خدا کوئی نہیں ہے اس کے سوائے، وہی ہے اللہ. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تم سب کو وہ ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ، اس کے آنے میں، اس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. فما لکم فی المنافقین، جو بھی سچا بن رہا ہے اس کے بنانے سے بن رہا ہے، ہر سچی بات میں وہی ہے، تو اللہ خود کیسے غلط بات کرے گا، جھوٹی بات کرے گا. یہ حدیث بتاتی ہے، آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. جو لوگ بولتے ہیں وہ لوگ غلطی پر ہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون سچ بولنے والا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، فما لکم کیا ہو گیا تم کو منافقین میں، فئتین دو گروپ ہیں، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں اوندا کر دیا ہے، ناکام و خائب کر دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، اے محبوب آپ کو اسے راہ پر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ملے گی، یعنی وہ راہ پر نہیں آ سکتا، اسے راستہ نہیں مل سکتا، سچا اور سیدھا راستہ اسے نہیں مل سکتا جسے اللہ گمراہ کر دے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. وَدُّوا، انہوں نے چاہا، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش اے مسلمانوں تم بھی کافر ہو جاؤ. کفار قریش نے، یہودیوں نے، اور کیا ہے منافقوں نے یہ چاہا. ودو لو تکفرون، کاش ہے مسلمانوں تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جس طرح وہ کافر ہو گئے. فتکونون سوا، تو تم دونوں برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان میں سے کسی کو دوست نہ بنا لو. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں دوسرے مقام پر نہ پہنچیں. فإن تولوا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فخذوہم، تو ان کو
پکڑو، وقتلوہم اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا اور ان میں سے کسی کو ولی اور نصیر نہ بنا لو، نہ کسی کو دوست بنا لو، نہ کسی کو مددگار بنا لو. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق سوائے ان لوگوں کے جو پہنچتے ہیں کسی قوم کی طرف، اس قوم کی طرف پہنچتے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاق ہے، سمادنم ہے، پیکٹ ہے، معاہدہ ہے. او جاؤکم حسرت صدورہم یا آئیں تمہارے پاس اس حالت میں کہ ان کے دل تنگ ہوں، ان یقاتلوکم یہ کہ تم سے وہ جنگ کریں، او یقاتلوا قومہم یا ان کی قوم سے جنگ کریں. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم اگر اللہ چاہتا تو تم پر ان کو مسلط فرما دیتا. فلقاتلوکم تو وہ تم سے جنگ کرتے. فإن اعتزلوکم اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں، فلم یقاتلوکم تو وہ تم سے اور وہ تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تم سے صلح کر لیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اگر کفار جو ہیں، اگر باطل پرست جو ہیں تم سے صلح کر لیں، پیکٹ کر لیں، سمادنم کر لیں تو تم ایسوں پر ظلم مت کرو، یعنی تم ایسوں پر جنگ مت تھوپو. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ جنگ کی بات آتی ہے، میراث کی بات آتی ہے تو ایسے مسائل ذرا جو ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں نا، تو مگر ہر چیز سے واقف ہونا چاہیے. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم تم پاتے ہو دوسروں کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو امن دے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم کو بھی امن دیں. ایسے لوگ بھی ہیں، مسلمانوں کو بھی امن میں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی امن میں رکھنا چاہتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا جب کبھی فتنے میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ لوٹا دیے جاتے ہیں، اوندھے ہو جاتے ہیں. فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام اگر وہ تمہیں نہ چھوڑیں اور اگر وہ تمہارے آگے ہتھیار نہ ڈال دیں اور صلح نہ کر لیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اگر اپنے ہاتھ نہ روک لیں تمہارے سے جنگ کرنے سے، فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تم پر دلیل بنائی ہے، ان سے جنگ کرنے کی تمہارے پاس دلیل ہے. اگر انہوں نے تم پر ظلم کیا تو تم بھی ان ظلم کا بدلہ جنگ کیسے دو، اور اگر انہوں نے تکلیف پہنچائی تو تم بھی اس کا بدلہ لو. وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا کھلی دلیل تمہارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے پہل کی ہے جنگ میں، تم بھی جنگ کرو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً کسی مومن کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو وہ قتل کرے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں خطا سے. ہرن سمجھ کے مارا، ہرن سمجھ کے تلوار چلائی، تیر چلایا، جا کے لگ گیا عینی شاہ صاحب کو. ہرن سمجھ کے تیر چلایا، جا کے لگ گیا انقلاب کو، موت واقع ہو گئی اس کی. یہ قتل خطا ہے، قتل عمد نہیں، عمدن ایسا نہیں کیا تھا. ہاں وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة جو کسی مسلمان کو خطا سے قتل کر دے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ ایک غلام کو آزاد کرنا چاہیے اسے، مؤمنہ وہ غلام جو ہے مومن ہو. ودیۃ مسلمہ یہ جو ہے دیت ہے، خون بہا ہے، مسلمانہ ہوا خون بہا، مسلمہ تسلیم کیا ہوا. الی اہلہ یا تو کیا کرنا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا دیت مسلمہ مانا ہوا طے شدہ دیت خون بہا، الی اہلہ اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا. وارث جو مانگیں ہمارے آدمی کو تو نے غلطی سے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں یہ دے، تو آپس میں طے ہو جائے تو وہ خون بہا دینا پڑے گا. الا ان یصدقوا
ہاں ورثہ اگر معاف کر دیں، جاؤ بھائی تم نے غلطی سے مارا ہے، عمدن تو ہمارے آدمی کو نہیں مارا، عینی شاہ کو نہیں مارا، وہ غلطی سے مارا ہے، معاف کرتے ہیں ہم، اگر معاف کر دیں تو یہ اچھی بات ہے۔ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر تمہارے دشمن کی قوم سے ہو مرنے والا، اگر دشمن کی قوم سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ مومن ہو، مرنے والا مومن ہو، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک آزاد غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مرنے والا ہو ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا جس میں اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، سمادنم ہے، فدیۃ مسلمہ، تو مانا ہوا طے شدہ کیا دیت خوں بہا، الی اہلہ، اس کے ورثہ کو دینا پڑے گا، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو ایسا نہیں کر سکتا، اس کے وسعت میں نہیں ہے، تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑیں گے اسے، توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے توبہ عائد ہوئی ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے اور بہت حکمت رکھنے والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اور جو کسی مومن کو عمدن قتل کر دے، کسی مومن کو عمدن جو قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ جو ہے جہنم ہے۔ عمدن کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، عظیم عذاب، سخت عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو ظاہر ہو جاؤ، مطلب یہ کہ اپنے مذہب کو ظاہر کرو اور دوسرے کی بھی پہچان کرو، دوسرے کو بھی جانو پہچانو کہ کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم کو سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، وہ سلام کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے مغانم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی غنیمت کی چیزیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تو تم فتبینوا، بات کو اچھی طرح جان لو، پہچان لو، پرکھ لو، یعنی سامنے والا واقعی کافر ہے تو اسے قتل کرو، اگر کافر نہیں ہے، مسلمانی کی ادائیں بتا رہا ہے، مسلمان بتا رہا ہے، خود کو سلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے سلام کے ذریعے سے، تو اسے قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو ایک صحابی گئے تھے، اسامہ بن زید بن حارثہ، ایک صحابی، وہ گئے، جانے کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے کافر سمجھ کے اسے قتل کر دیا۔ حضور تک بات آئی تو حضور نے کہا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ کیوں نہیں دل چیر کے دیکھ لیا تو نے اس کا؟ تو مطلب یہ کہ جو اپنے آپ کو سلام کے ذریعے مسلمان بتائے، تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ حضور کو ہمیشہ اس بات کا بڑا دکھ رہتا تھا جو انہوں نے کیا قتل، وہ مسلمان تھا، وہ اسے کافر، وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میری تلوار کو دیکھ کے یہ سلام کر رہا ہے مجھے، اپنی جان بچانے کے لیے قتل کر دیا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، ایمان والوں میں جو اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جہاد میں شامل نہیں ہوتے، اور ان کو جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنگ کو جانے والے اور گھروں میں بیٹھ جانے والے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، دونوں
برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت بخشی ہے قاعدین پر ایک درجہ. گھروں میں بیٹھنے والوں سے ایک درجہ بلند ہیں وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور سب تمام مومنین جو حضور کے زمانے میں تھے یعنی تمام صحابہ کرام، یہ آیت یاد رکھ لیجئے، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے. الحسنہ سے مراد الجنہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تمام صحابہ کو اللہ نے وعدہ کیا. وعدے کا لفظ ہے. تمام کل کا لفظ ہے. کل صحابہ سے 1,24,000 صحابہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان سب سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ الحسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. سب صحابہ جنتی ہیں. ان کو جو دوزخ کی ہوا بھی نہیں لگے گی، وہ جنت میں جائیں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھ رہنے والوں پر ایک اجر عظیم زیادہ دیا ہے. جنت تو سب کو ملے گی، جنت میں درجے الگ الگ ہیں نا. تو بلند درجہ کس کا ہے؟ جو جنگ میں جاتا ہے اس کا. جو گھر میں بیٹھ گیا وہ صحابی اس کا درجہ نہیں پا سکتا. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. اللہ کی طرف سے یہ درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کے ذریعے سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کافر رہتے ہوئے جو مرتے ہیں، کفر کی حالت پر جو مرتے ہیں. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یہ حال ہے، جملہ حالیہ ہے. ظالمی انفسہم اس حالت میں کہ اسی لیے منصوب ہے ظالمی انفسہم. جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں اور ان کو فرشتے موت دیتے ہیں. قالوا فیم کنتم. تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے ان ظالموں سے، کافروں سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو کفر پر مرتے ہیں نا کافر، ان سے کہتے ہیں فرشتے فیم کنتم. تم کس کام میں تھے؟ کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے زمین پر کمزور تھے، غریب آدمی تھے، لے پیپل میں ہم کو کیا بولتے شمار کیا جاتا تھا. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ. تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا. تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس میں ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے. ایک جگہ تم کمزور تھے تو دوسری جگہ چلے جاتے. فاولئک مأواہم جہنم. تو یہاں رہتے تو مجبوراً تم کو کفر پر آمادہ کیا جاتا تھا. دوسری جگہ چلے جاتے ہجرت کر کے تو کفر تمہارے لیے ضروری نہیں ہوتا کفر پر رہنا. فاولئک مأواہم جہنم. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا. اور بدترین بازگشت. الا المستضعفین من الرجال والنساء. سوائے کمزور سمجھے جانے والے مردوں اور عورتوں کے، والولدان اور لڑکوں کے. لا یستطیعون حیلۃ. جن کو کوئی بہانہ نہیں ہے، ہیلہ نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، وہاں سے نکل کے جا نہیں سکتے. اور جہاں ہیں وہاں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کفر پر رہنے پر. ولا یہتدون سبیلا. اور ان کو راستے کی بھی شناخت نہیں ہے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم. تو ایسے لوگوں کے لیے ممکن ہے اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو معاف فرمائے. وکان اللہ عفوا غفورا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو اگر ایسے حالات بن جائیں کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو کفر اختیار کرنا پڑے یا شعائر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ایسے حالت میں آپ پر ضروری ہے کہ آپ جو ہے کیا کریں؟ ہجرت کر کے ایسے مقام پر پہنچ جائیں، مائیگریٹ کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں شاعر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو اور اسلام پر قائم رہنا آسان ہو.
ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، مہاجرت کرے گا، وہ پائے گا زمین میں مراغم کثیرا، بہت سی نعمتیں اور دولتیں، وسعہ اور وسعت بھی اسے ملے گی، سہولت بھی ملے گی ہر اعتبار سے۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو اپنے گھر سے نکلے گا مہاجرا الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا بن کر، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا بن کے نکلے گا، ثم یدرک الموت، گھر سے نکلا ہجرت کی نیت سے، مائگریشن کی نیت سے، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات، گھر سے نکلا ہجرت کرنے کی نیت سے، اور راستے ہی میں موت نے اسے پکڑ لیا، گھیر لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ہجرت کرنے کا اسے اجر اللہ دے گا، ضرور دے گا، اللہ کے ذمہ کرم پر یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ ضرور اپنے کرم سے اسے مہاجرت کا، ہجرت کا ثواب دے دے گا، اگرچہ کہ وہ ہجرت کر کے مہاجر جو ہے وہ جگہ جہاں پہنچنا ہے وہاں تک پہنچا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم ضربتم فی الارض، سفر کرو، ضرب یضرب فی الارض کے ساتھ آیا تو کیا سمجھنا؟ ضرب یضرب فی کے ساتھ آیا تو کیا سمجھنا؟ سفر کرنا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نمازوں میں تم کمی کرو، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھنا تم پر ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو 60 میل کی مسافت پر جانا ہے آپ کو، یہ نیت کر کے آپ گھر سے نکلے، 60 میل کی دوری تک جانا ہے، 60 میل جو دور ہے اس مقام کو پہنچنے کی نیت سے آپ اپنے گھر سے نکلے، اور آبادی شہر کی آبادی سے آپ دور ہو گئے، شہر کی آبادی سے آپ خارج ہو گئے، آبادی سے باہر ہو گئے، تو اور نماز کا وقت آیا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھیں گے۔ 60 میل کی دوری ہو اور گھر سے نکلے ہوں، اور گھر سے نکل کر آبادی شہر سے باہر ہو گئے ہوں، تو نماز اب پڑھیں گے تو 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، ظہر کی 4 نہیں 2 پڑھیں گے، 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، مغرب کی چونکہ 3 ہیں، 3 کا 2 نہیں ہو سکتا، یہ 5 رکعت، یہ 5 نمازیں جو ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جو ہیں، یہ 5 نمازوں، یہ پوری 5 نمازیں کسی نبی کو نہیں ملی، یہ 5 کی 5 نمازیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہی کو ملی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کسی نبی کو کوئی نماز فجر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز مغرب جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، 4 پڑھنا چاہتے تھے، تھک گئے تھے، 3 پڑھی، لہذا نماز مغربی 3 ہو گئی۔ بات سمجھ میں؟ ایک نبی نے ایک نماز پڑھی ہے، تو بہر کیف یہ 5 نمازیں جو ہیں تمام پیغمبروں کو نہیں ملی، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو 4 نمازیں جو ہیں، 3 نمازیں جو ہیں وہ 4 رکعت والیاں ہیں، ان کو قصر میں کیا کریں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قصر جو ہے معراج کی شب کو یاد دلانے والی چیز ہے، 4 کی بجائے 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں اور 2 سے کم نہیں کرتے۔ معراج میں حضور نے نماز پڑھی اللہ کی بارگاہ میں، خواب قوسین میں پہنچ کر نماز پڑھی، تو اس وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ 2 رکعت کی تھی، اسے یاد کرنے کے لیے 2 رکعت کی نماز رکھی گئی ہے۔ قصر میں جو ہے کتنی نمازیں ہیں؟ 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے، 4 کی بجائے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ 2 رکعت کی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تم سفر کرو، سفر معراج میں بھی حضور نے جو نماز پڑھی خواب قوسین کی منزل میں پہنچ کر کیا کتنی؟ 2 رکعت۔ تو جب تم سفر کرو تو کتنے پڑھو؟ 4 کی بجائے 2 رکعت۔
عمدن اگر کوئی چار کو چار پڑھے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی، پھر دہرانا پڑے گا اسے، ادا تو نہیں ہوگی نماز۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، عمدن بھی پڑھے گا، سہون بھی پڑھے گا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ چار پڑھے گا دو کی بجائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، اور دو پھر پڑھنا پڑے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، تکلیف دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر لوگ جو ہیں تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، یہ صلاۃ خوف کی بات آ گئی، حالت جنگ میں نماز کس طرح پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب اے مصطفیٰ تم ان کے درمیان رہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کے لیے آپ نماز قائم کریں، صحابہ کے درمیان تم بھی ہو پیارے حبیب، اور نماز کے لیے تم جماعت بنانا چاہتے ہو نماز کی، تو کیا کرو؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو پورے کے پورے مومن جو ہوں گے جنگ کے میدان میں، جنگ کے سفر میں، وہ پورے کے پورے مومن تمہاری اقتداء نہ کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، آپ کے ساتھ اے مصطفیٰ ان میں سے ایک جماعت نماز پڑھے اور اپنے ہاتھوں میں نماز کے دوران اپنے ہتھیار پکڑ لیں، نماز بھی چلتی رہے، ہتھیار بھی ہاتھ میں رہیں۔ یہ نماز خوف کہتے ہیں اسے، خوف کی نماز، ڈر کی حالت کی نماز، کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو تو کافر ہتھیار چلا دے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس بھی ہتھیار ہوں گے، ہتھیار لے لے کر نماز پڑھتے ہیں، نماز خوف اسے کہتے ہیں۔ اور جماعت بھی ہے نماز بھی ہے، تو معلوم ہوا خوف کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت شریعت مطہرہ اور مقدسہ نے نہیں دی ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب ایک سجدہ کر لیں بس نماز ہو گئی ان کی، ایک جماعت نے ایک سجدہ کر لیا تو یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور دوسری جو جماعت نماز نہیں پڑھی، فوج کا ایک حصہ اس نے آیا، وہ آ کے حضور کے پیچھے بس سجدے تک نماز پڑھی، قیام رکوع سجدہ، اور ہاتھ میں اسلحہ تھے، ہتھیار تھے، سجدے تک نماز پڑھی، بس ایک ہی وہ نماز ہو گئی، بس ایک ہی سجدے میں پوری نماز ہو جائے تو نماز ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو حکم دے کے تم پیچھے چلے جاؤ۔ اب رسول اللہ کے ساتھ کون نماز پڑھیں گے؟ دوسری جماعت جو ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی وہ آئیں گے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ جماعت آ کے وہ اقتدا کرے آپ کی، وہ بھی ایسی ہی اقتدا کرے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، حِذْر کہتے ہیں اپنے بچاؤ کا سامان۔ جنگ کرنے والا دو چیزوں کے ساتھ جاتا ہے، ایک اپنے بچاؤ کا سامان رکھتا ہے اور ایک جو ہے دوسرے کو حملہ کرنے کا سامان رکھتا ہے۔ تلوار ہے، تیر ہے، کمان، یہ دوسرے پر حملہ کرنے کی، زرہ ہے، بختر ہے، لباس ہے، وہ سب جو ہے اپنے کو بچانے کے لیے۔ ڈھال ہے، ڈھال سمجھتے ہیں، شیلڈ، وہ شیلڈ جو ہے اپنے کو دوسرے کے حملے سے بچانے کے لیے۔ تو حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنے آپ کو بچانے کا سامان بھی اپنے ہاتھوں میں رکھ لے اور حملہ کرنے کا سامان بھی اپنے ہاتھوں میں رکھ کر نماز پڑھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اے مسلمانوں غور سے سن لو کہ کافروں نے یہ چاہا کہ جب تم غافل ہو جاؤ گے نماز میں، ان کو معلوم ہے کہ تم جنگ کے میدان میں بھی نماز سے غافل نہیں ہوتے، جب تم نماز میں لگ جاؤ گے اور جنگ سے غافل ہو جاؤ گے تو اور اپنے اسلحے سے، اپنے ویپنز سے تم غافل ہو جاؤ گے اور اپنے امتیاع ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ گے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ یکایک تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں جو ہے کاٹ کے رکھ دیں گے، یہ ان کا ارادہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر پانی کی وجہ سے تم کو تکلیف ہے، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو تم اپنے اسلحے کو بھی رکھ دے سکتے ہو، اپنے ساز و سامان کو، اپنے ہتھیاروں کو بھی رکھ کے جو ہے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے یا اگر تم مریض ہو، کمزوری ہے، بیماری ہے، تو تم جو ہے بیماری کی کمزوری کی وجہ سے ساز و سامان رکھ سکتے ہو، اسلحہ بھی رکھ دے سکتے ہو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ہاں اسلحہ نہیں پکڑو تو بھی، حملہ کرنے کا ساز و سامان ہاتھ میں نہ ہو بھی تو حِذْر جو ہے
ڈھالیں وغیرہ ذرا بکتر یہ تو تم پہنے رہو، یہ ساتھ رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ختم کر دو تو اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑی ہوئی حالت میں بھی، وقعوداً اور بیٹھی ہوئی حالت میں بھی، وعلیٰ جنوبکم لیٹی ہوئی حالت میں بھی، جس حالت میں بھی رہو اپنے پاک پروردگار کی یاد سے غافل نہ ہونا، اس کے پیار سے غافل نہ ہونا، اس کی محبت سے غافل نہ ہونا، اس کے عشق سے غافل نہ ہونا، اس کی زبان، اپنی زبان اس کی یاد، اس کے نام سے تر رکھنا، ہمیشہ اللہ اللہ کرنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ نہ سمجھنا کہ صرف نماز ہی میں اسے یاد کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے اس سے غافل ہو جانا ہے، نہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی، نماز موقوتی ہے، ذکر خدا موقوتی نہیں وقتی، یہ فرض دائمی ہے، نہیں وقتی، یہ وقتی فرض نہیں ہے، ہمیشہ تیری زندگی میں چلتا ہے یہ فرض، نہیں وقتی یہ فرض دائمی ہے، کمالا تجھ اوپر، بول اللہ اللہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو کھڑی ہوئی حالت میں بھی، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی، لیٹی ہوئی حالت میں بھی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز ایمان والوں پر فرض ہے اس کے وقتوں میں۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں فرض ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، اسی وقت پڑھنا ہے، وہ وقت جب تک رہتا ہے اس وقت تک ہی نماز پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز میں عصر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز کے وقت میں مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز کے وقت میں عشاء کی نماز فرض ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے فجر کی نماز میں پڑھ لوں، جیسے یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز جو ہے ایمان والوں پر اس کے وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور کسی قوم کو پکڑنے میں اور اسے ڈھونڈنے میں بزدلی کے شکار نہ ہو، کسی قوم کا پیچھا، کافروں کا پیچھا کرنے، تعاقب کرنے میں، ان کو جا کے پکڑنے میں بزدل مت ہو، چھوڑو نہیں، کافر اگر بھاگیں پیچھا کر کے پکڑو۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم کو علم پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے جنگ میں، تو کافروں کو بھی دکھ پہنچتا ہے جس طرح تم کو دکھ پہنچتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم کو اللہ سے وہ ثواب کی امت ہے، ثواب کی امید ہے جو ان کو نہیں، بغیر امید ثواب کے وہ لڑ رہے ہیں، اور تم کو تو امید ثواب ہے، تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت حکمت رکھنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے اے مصطفیٰ آپ کی طرف کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس روشنی کے تحت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے، جو فہم آپ کو دی ہے، اس فہم اور علم کے اور اس ہدایت کی روشنی میں آپ جو ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے حق میں ان کی طرف سے جھگڑنے والے آپ نہ بنیں، ان کی طرف سے بحث کرنے والے آپ نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، حضور سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ بے قصور پیغمبر، بے گناہ، معصوم کہتے ہیں بے گناہ کو، حضور جو ہیں معصوم ہیں، حضور جو ہیں معصوم ہیں، نہ آپ نے نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا معاذ اللہ، نہ نبوت کے بعد آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ نبوت سے پہلے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ ہوا،
نہ آمدن کوئی گناہ سرزد ہوا، نہ خطان کوئی گناہ حضور سے، نہ سہون کوئی گناہ سرزد ہوا، نہ خطان کوئی گناہ سرزد ہوا میرے آقا سے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ نہ آمدن نہ سہون کوئی گناہ سرزد ہوا آپ سے، نہ ہو سکتا ہے، نہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ سرزد ہوا نہ ہو سکتا ہے، نہ نبوت کے بعد کوئی گناہ سرزد ہوا نہ ہو سکتا ہے. ایسے پیغمبر، اور ایسے پیغمبر کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں پیغمبر؟ معصوم ہیں. پیغمبر کیا ہیں؟ معصوم ہیں، بے گناہ، بے قصور. ہائے ہائے. اور حضور ہی معصوم نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور تمام مرسلین اور تمام رسل کیا ہیں؟ معصوم ہیں. بس سمجھ میں؟ ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. They cannot commit any sin. ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ انبیاء اور مرسلین اور رسل جو حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہیں، یہ سب بے گناہ اور معصوم کیسے ہو گئے؟ میرے نبی کے نور سے بننے کی وجہ سے ہو گئے. آم کے درخت سے نکلنے والا آم، چاول کے پودے سے نکلنے والا چاول کے بیج سے چاول کا بیج نکلتا ہے. ارے معصوم سے معصوم پیدا ہوتا ہے. انبیاء معصوم ہوئے تو میرے حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے. اور ملائکہ، فرشتگان، فرشتے، اینجل سب کے سب معصوم ہیں، ان سے بھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ان سے بھی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے؟ حضور کے نور سے بنے ہیں وہ. تو آپ جو ہیں مصطفیٰ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں. کیا ہیں؟ سید المعصومین ہیں، معصومین کے سردار ہیں. تو سید المعصومین سے اللہ فرما رہا ہے واستغفر اللہ، اور اللہ سے آپ مغفرت طلب کریں. اللہ سے آپ مغفرت طلب کریں. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ راشق شاہ صاحب کپڑے پہن کے آئے ہیں. آپ کپڑے پہن لیں راشق شاہ صاحب. مصطفیٰ صاحب آئے ہیں، ان کے کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے کپڑوں کی نجاست دھو لیجئے. جب گناہ ہی سرزد نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، تو اس پیغمبر سے کہنا کہ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، معافی طلب کیجئے. سوچنے والی بات ہے نا. بولو اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے مثال دی نا، راشق شاہ صاحب ٹوپی پہن کے آئے ہیں. راشق شاہ صاحب آپ ٹوپی پہن لیجئے. ارے بھائی ننگے سر ہیں ہی نہیں تو ان کو ٹوپی پہن لے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ محی الدین بھائی نے چشمہ لگایا ہے، آپ چشمہ لگا لیں محی الدین بھائی، بولنے کی ضرورت کیا ہے جب انہوں نے چشمہ بغیر چشمے کے وہ ہیں ہی نہیں. محی الدین بھائی میرے سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. محی الدین بھائی آپ قریب آ کے بیٹھ جائیں، بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جس نے گناہ ہی نہیں کیا اس سے کہنا کہ مغفرت طلب کیجئے، واستغفر اللہ. کیا بولے بات تو اچھی کہی آپ نے، لیکن ایک سوال امت کے لیے یہاں بولنا تھا واستغفر لامتک، واستغفر اللہ لامتک، واستغفر اللہ، اور مغفرت طلب کیجئے اللہ سے. تو اس کا مطلب کیا؟ اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجئے، اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجئے. تو وہاں لفظ امت کا نہیں لایا. کیوں؟ کہ امت جو ہے آپ سے جدا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. یہاں امت کے لیے حضور مغفرت مانگتے ہیں. بے گناہ رسول ہم گناہگاروں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، راتوں کو اٹھ کے حضور تنہا ہیں، حضور
رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سرکار کی، رو رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں میری امت کو بخش دے، اے میرے ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار مجھے میری امت کو دے دے، اے میرے پروردگار میری امت کے گناہوں کو بخش دے، اے میرے مولا میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ دیکھا آپ نے، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں اور انتظار کر رہے ہیں حضور اللہ جواب دے گا، میری امت کی مغفرت میں، اے محبوب تیری امت کی میں نے مغفرت کر دی، یہ جواب دے گا۔ اس انتظار میں رات بھر آپ آنسو بہا رہے ہیں، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شمار